پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تعلیم ہی مہکاتی ہے ذہنوں کو ہمارے، تعلیم ہی مہکاتی ہے ذہنوں کو ہمارے، ماحول سکھا دیتا ہے جینے کا سلیقہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی ایک عظیم نعمت اور اس کی عطا کردہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی جیسی دولت اور نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت۔ یقیناً اللہ رب العزت کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ سب لوگ کہیں الحمدللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کے جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس اور شاید صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور سارا مال و متاع ہم اسی دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اسلام اور ایمان سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم قبر میں پہنچے اس وقت بھی ہمیں اہمیت معلوم ہوگی کہ اسلام کیا ہے، اور جب میدان محشر قائم کیا جائے گا اس وقت بھی ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج پوری دنیا کے اندر مختلف اعتبار سے، مختلف کوششوں کے طریقوں سے لوگ اس بات پر گامزن ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو نیچا کیا جائے۔ مگر کہتے نا کہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور یہ سازشیں کوئی نئی سازشیں نہیں ہیں، بلکہ جس وقت آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کو دی، اسی وقت سے لوگوں نے چاہا تھا کہ اسلام کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تو عرب کے جو عربی زبان کے ماہرین تھے وہ قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے، اور وہ یہ کہتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن میں کھلے طور پر صاف طریقے سے چیلنج کیا گیا، اور قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو لا کے دکھاؤ اس کتاب کی جیسی کوئی ایک سورت، اور یاد رکھو کہ تم اکیلے نہ آنا، بلکہ اپنے جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے لے کے آنا، اور قرآن کی جیسی کوئی ایک چھوٹی سورت ہی لا کر دکھا دو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ قرآن کا اعجاز دیکھیں آپ،
کتابیں تو بہت آئی ہیں، بہت کتابیں لکھی گئی اور قیامت تک لکھی جائیں گی، مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کے اندر آج کی تاریخ میں، بلکہ آج نہیں، جس وقت سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کے اب تک اور آج سے لے کے قیامت تک، یہ ایسی بات بتا رہا ہوں جو بالکل بدیہی بات ہے، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تمام کتابوں میں پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ یاد کی جانے والی، شروع حرف سے لے کے آخری حرف تک سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو اپنے سینوں کا جزدان بنا دیا کرتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس قرآن کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کو قرآن کا جزدان بنا لیا کرتے ہیں، اس قرآن کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اور خود قرآن میں اللہ نے ارشاد خود فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، سازشیں رچی گئیں، مگر تمام سازشیں وقت کے ساتھ ساتھ فیل ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پر قرآن کے مثل لکھنے کی کوششیں کی، اور وہ لکھ کر جب قوم کے سامنے لے کر آئے تو لوگوں نے خود انہی کے لوگوں نے ان کی مذاق بنائی، کیونکہ یہ قرآن کسی انسانی کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جسے اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام پر مختلف طریقوں سے آج حملے کیے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور آج ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہو چکے ہیں، آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ بے فکر ہو چکے ہیں، ہمیں یہ سوچ اور فکر نہیں ہے کہ ہمیں فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کمپیوٹر اور سائنس کا دور ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی آج بھی ہم وہی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو آج سے پہلے ہمارے باپ دادا نے زندگی گزاری، اور وہ زندگی یہ ہے کہ ہم صبح کو اٹھے، اٹھنے کے بعد ناشتہ کیا، نہ صبح نماز فجر کی ادا کی، ناشتہ کرنے کے بعد کام پر گئے، پورا دن مزدوری محنت کی، اور شام کو واپس آئے اور پھر کھانا کھایا اور رات کو سو گئے۔ اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو 10 8 12 15 سال کے ہیں انہیں بھی ہم کام پر لگا دیا کرتے ہیں، کوئی ہوٹل پر مزدوری کر رہا ہے تو کوئی کسی دکان پر مزدوری کر رہا ہے، 100 200 روپے لا کر ہمارے ہاتھ میں شام کو دے دیتا ہے اور ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو یاد رکھو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کیونکہ یہ آنے والا جو دور ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ جو گزر گیا، بلکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنس اور کمپیوٹر کا دور ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا اشارہ ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم کیوں دنیا حاصل کرنے میں لگ جائیں، ہم کیوں علم حاصل کریں، ہم کیوں اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز کی طرف بھیجیں۔ سنو، قرآن کا پیغام سنو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علم ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑے اور چھوٹوں کے درمیان میں تمیز پہچانتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو آپسی حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کی بات کریں، ویسے تو
علم کے بارے میں تمام مذاہب نے کلام کیا ہے، مگر سبحان اللہ قربان جائیے عظمت اسلام پر، اسلام کا پیغام کیا ہے علم کے بارے میں تو سنو۔ اگر اسلام کا پیغام جاننا چاہتے ہو کہ علم کے بارے میں کیا ہے تو سنو، میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے سنا تو بہت ہوگا لیکن میری زبانی بھی آپ سنتے چلیں کہ اسلام کا جو علم کے بارے میں پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت کریمہ اگر قرآن میں نازل کی گئی ہے تو وہ علم کے بارے میں پیغام دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی اصلاح ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا اشارہ ہے۔ اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے علم کو ایسی کسوٹی کے انداز میں پیش کیا ہے، اس انداز سے اسلام نے علم کو پیش کیا ہے کہ اس انداز میں نہ آج تک کوئی قوم پیش کر سکی نہ قیامت تک کوئی کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے اور قرآن کی آیت سنیے۔ اسلام علم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلی برتری اور سب سے پہلی فوقیت اگر انسان کو عطا کی گئی ہے تو وہ علم کے ذریعے عطا کی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں اسلام کیا کہتا ہے علم کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اے مولا تو انسان کو پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر خوریزیاں کرے گا، جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت نے تمام نام جب آدم کو سکھائے تو ارشاد فرمایا اے آدم ان ناموں کو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بتانا شروع کیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے وہی نام فرشتوں کو سکھائے اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ معلوم یہ ہوا اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلی جو فوقیت عطا کی گئی ہے تمام مخلوقات پر تو وہ علم کے ذریعے عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو اسلام سے پوچھو کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے قیدی آئے تھے ان تمام کو ایک جگہ جمع کیا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کرنے لگے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر کچھ ٹیکس لے کر اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جو تم میں سے علم والا ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے لے، اس کے بدلے میں تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ اور سنو اسلام تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن بتانا چاہوں گا کہ تعلیم کے بارے میں سب سے زیادہ اگر جھجوڑا گیا ہے تو وہ مذہب اسلام کے اندر جھجوڑا گیا ہے۔ تعلیم کی سب سے زیادہ اگر اہمیت ہے تو وہ مذہب اسلام کے اندر ہے۔ اگر تاریخ کے حوالے سے آپ بات کریں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے جو علم کے ماہرین ہوئے ہیں، چاہے وہ ریاضی ہو یا فلسفہ ہو، وہ چاہے وہ منطق ہو، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو تاریخ اسلام کو آپ کھول کر دیکھیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جو سائنس والے تھے، جو علم جغرافیہ کو جاننے والے تھے، جو میتھمیٹکس کو جاننے والے تھے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا منطق ہو چاہے فلسفہ ہو، ان تمام کا صحرا اگر باندھا گیا ہے تو وہ علماء کے سروں پر باندھا گیا۔ مگر آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو دوسری قوموں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اتنا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ سب سے اہم ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس کی روشنی میں بتاؤں کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ وہ روزہ رکھ سکتا، نہ حج کر سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے فرض کر لیجئے اگر کسی شخص کا آپ کے خاندان میں انتقال ہو گیا تو اگر وہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ ذرا زور سے بولیے، نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان 3 عمل کے کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب وہ 3 عمل کون سے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اگر دنیا سے انسان چلا جائے تو مرنے کے باوجود بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے؟ ان 3 عمل کو سنیے، مگر اس سے پہلے یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ان 3 میں سے ایک کام ضرور کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا کام ہے صدقہ جاریہ۔ اگر کسی نے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر دیا، مثلا آپ نے مسجد بن رہی تھی اس میں کچھ پیسے دے دیے، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قیامت تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو، یعنی وہ علم کہ جو نفع بخش ہو۔ تو جو علم نفع بخش ہوتا ہے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اس علم کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علم نفع بخش کیسے ہوگا اس کو آپ ذرا سمجھیں۔ جیسے ایک عالم دین ہے، کسی نے علم حاصل کیا، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی ماسٹر ہے، اس نے علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی علم حاصل کرایا، دوسروں کو بھی تعلیم دی، ادب سکھایا۔ اب اس نے تعلیم دینے کے بعد، اس نے ادب سکھانے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، مگر جب تک لوگ اس کے علم کا فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تب تک اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آج میں تھوڑی دیر کے لیے میں آج کا جائزہ لینا چاہوں گا کہ آج اگر ہم جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے میں کتنے عالم ایسے ہیں کہ جو عالم تو بن گئے مگر عالم بننے کے بعد اپنے کاروبار شروع کر دیے یا کسی دوسرے کام میں لگ گئے۔ انہیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے علم سے عوام کو، دوسروں کو کتنا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے اور کتنا فائدہ ان کو مل رہا ہے۔ ایک حدیث یہاں سنانا چاہوں گا، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی تو معلوم ہے حضور نے کس انداز میں دعا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں مولا اے میرے رب میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اللہ، یعنی جو علم نفع بخش نہ ہو، ایسے علم حاصل کرنے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ اب ذرا غور کر لیں وہ لوگ کہ جن کے پاس علم تو ہے مگر دوسروں کو نفع نہ پہنچاتے۔ اگر علم ہونے کے باوجود آپ دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو علم ہے یہ آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب جو عالم ہے انہیں بھی چاہیے چاہے وہ اپنا کاروبار کریں یا کچھ بھی کام کریں، آپ جو جائز طریقے سے آپ چاہیں تو رزق حاصل کریں، مگر جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ کم سے کم اتنا کر لیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں یا 15 دن میں یا 10 دن میں یا روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لوگوں کو درس دیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ دین کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ بگڑتا جا رہا ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مذہب اسلام کیا ہے۔